آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون۔ لفظی ترجمہ، وَإِذَا اور جب، لَقُوا وہ ملتے ہیں، الَّذِينَ آمَنُوا ان لوگوں سے جو ایمان لے آئے، قالوا تو وہ کہتے ہیں، آمنا ہم ایمان لے آئے، وَإِذَا اور جب، خالو علیحدگی میں ملتے ہیں، الی شیاطینہم اپنے سرداروں سے، قالوا تو وہ کہتے ہیں، انا معکم ہم تو تمہارے ہی ساتھ ہیں، انما نحن اصل میں ہم تو مستہزئون استہزاء کرنے والے، مذاق کرنے والے ہیں، اللہ یستہزئ بہم جبکہ اللہ مذاق کرتے ہیں ان سے، ویمدہم اور انہیں مہلت دیتے ہیں، فی طغیانہم وہ اپنی سرکشی میں، یعمہون حیران سرگردان پھر رہے ہیں۔ وہ محاورہ ترجمہ، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا اور جب وہ منافق ایمان والوں سے ملتے ہیں، قالوا آمنا تو وہ منافق کہتے ہیں ان کے سامنے کہ ہم ایمان لے، ہم مسلمان ہیں، وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ اور جب وہ منافق ایمان والوں سے لوٹ کر اپنے سرداروں کے پاس جاتے ہیں تو سرداروں سے جا کر کہتے ہیں، قالوا انا معکم ہم تمہارے ہی ساتھ ہیں، انما نحن مستہزئون ہم تو مسلمانوں کے ساتھ مذاق کر رہے تھے، اللہ یستہزئ بہم اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ استہزاء کرتے ہیں، ویمدہم اور اللہ انہیں اور زیادہ کرتے ہیں، فی طغیانہم یعمہون وہ اپنی سرکشی میں سرگردان، حیران سرگردان پھر رہے ہیں۔ ان دو آیات کے اندر اللہ پاک نے منافقین کے عمل نفاق کو بیان فرمایا ہے۔ ان دو آیات کے اندر اللہ پاک نے منافقین کے عمل نفاق کو بیان فرمایا ہے۔ واضح ہے کہ منافقین میں سے عام منافق جب مسلمانوں سے ملتے، ان کے سامنے جاتے اور ان کے سامنے جا کر اپنا یعنی کا اظہار ایمان کرتے، اپنا عمل نفاق کرتے، ان کے سامنے اظہار ایمان کہتے، کلمہ پڑھتے، کہتے ہم مسلمان ہیں، تاکہ یہ مسلمان ہمیں اپنا سمجھ کر اپنے راز کی باتیں ہمیں بتا دیں۔ چونکہ دل کے اندر ان کی ایمان نہیں تھا، تو جب وہاں سے مسلمانوں سے لوٹ کر واپس اپنے سرداروں کے پاس جاتے تو ان سے کہتے کہ ہم دل و جان سے، حقیقت سے تمہارے ساتھ ہیں، ہم دل سے ایمان نہیں لے آئے، ہم تو مسلمانوں کے سامنے جا کر اظہار ایمان کر کے ان کے ساتھ مذاق تمسخرہ کرتے، مذاق بناتے ہیں، حقیقت میں ہم کیا اسی تمہارے اس مذہب پر، تمہارے طریقے پر ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا ہے کہ تم ہمارے پیارے مسلمانوں کے ساتھ، صحابہ اکرام کے ساتھ مسخرہ اور مذاق کرتے ہو،
پھر اللہ بھی تمہارے ساتھ مسخرہ اور مذاق کرتے ہیں کہ دنیا کے اندر بھی تمسخرہ و مذاق کیسے کہ اللہ تعالیٰ انہیں دنیا کے اندر ڈھیل پر ڈھیل دیے جا رہے ہیں، مہلت پر مہلت، یعنی ان کا ایک ایک جرم ایسا تھا قابل گرفت، قابل سزا، لیکن اللہ تعالیٰ ان کے ایک جرم پر سزا نہیں دیتے، گرفت نہیں فرماتے، پر اور ڈھیل دے دیتے ہیں تاکہ یہ اور جرم کر لیں اور کفر کے اندر، نفاق کے اندر کامل ہو جائے۔ اس طرح کرتے کرتے پھر اچانک اللہ پاک ان کو یہ کیا، جب اللہ پاک انہیں ڈھیل دے رہے ہیں تو وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم رائے راست پر ہیں، حق پر ہیں، صحیح راستے پر ہیں، یہی وجہ ہے کہ ہماری دن بدن یعنی بات بنتی جا رہی ہے۔ اور جب اچانک اللہ پاک انہیں پکڑتے ہیں اور پکڑیں گے تو پھر انہیں پتہ چلے گا کہ یہ جو ہمارے ساتھ جو ڈھیل تھی اور چھوٹ تھی، یہ حقیقت میں ہمارے فائدے میں نہیں تھی بلکہ کہ نقصان میں تھی۔ یہاں فرمایا اللہ یستہزئ بہم، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ استہزاء کرتے ہیں۔ استہزاء اور مذاق، یہ فعل اللہ تعالیٰ حقیقت میں استہزاء اور مذاق سے پاک ہے۔ اس لیے بعض مفسرین نے یہ بیان پہ اللہ تعالیٰ نے جو یہ استہزاء کا لفظ اپنے استہزاء کی نسبت اپنی طرف کی ہے، یہ بطور مشاکلت کے کی ہے، یعنی جیسا وہ کریں گے اللہ تعالیٰ بھی ان کے ساتھ ویسا کریں گے، جیسا کہ قرآن پاک کے اندر دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَجَزَاءُ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا، یعنی برائی کی سزا، برائی کا بدلہ اللہ انہیں اس کی مثل برائی سے دیں گے۔ تو اب ظاہر ہے برائی کا بدلہ جو اللہ دیں گے، اللہ تو برائی نہیں کرتے کسی سے، تو یہاں بدلہ تو عین جائز کام ہے، تو عین جائز کو اللہ نے برائی ہی بیان کیا ہے، تو برائی کو جو بدلے کو جو اللہ نے برائی فرمایا ہے یہ بطور مشاکلت کے فرمایا ہے۔ تو بعض مفسرین نے تو یہاں اللہ تعالیٰ کی ذات کو استہزاء سے بری فرما کر بری ہے واقعی، اور اس بطور مشاکلت کے اس جملے کو معمول فرمایا ہے۔ اور بعض مفسرین نے فرمایا کہ نہیں، اللہ تعالیٰ بھی جیسے وہ مسلمانوں کے ساتھ، صحابہ کرام کے ساتھ مسخرہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو یہ بات برداشت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر بھی ان کے ساتھ اسی طرح مسخرہ اور مذاق کرتے ہیں، اور قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ایسے مسخرہ و مذاق کریں گے۔ دنیا کے اندر تو میں نے آپ کے سامنے بتا دیا کہ ڈھیل پر ڈھیل دیے جا رہے ہیں، پھر اچانک پکڑیں گے، اور قیامت کے دن کیسے، اسے اللہ پاک نے سورہ تحریم کے اندر بیان فرمایا ہے۔ فرمایا حساب و کتاب کے بعد ابتداءً اللہ تعالیٰ جو ہے چونکہ ایمان والوں کے ہاتھ میں ان کے سامنے ایک نور دیں گے، اور منافق بھی چونکہ دعویٰ ایمان کرتے تھے تو ابتداءً اللہ انہیں بھی ایک نور دیں گے، اور ہر دعویٰ ایمان کرنے والا اپنا نور لے کر چلے گا جنت کی طرف چلے گا۔ فرمایا کہ جب تھوڑی دیر چلیں گے تو جو مخلص ایمان والے ہوں گے، ایمان والے، ان کا تو نور روشن ہوتا جائے گا، چلتا جائے گا، اور اسی روشنی پہ وہ صراط مستقیم یعنی کہ پل صراط پر پہنچ جائیں گے، پل صراط پر، اور پل صراط سے عبور کر کے جنت کے اندر چلے جائیں گے اس روشنی کے اندر۔ یہ منافق ابتداءً روشنی میں چلیں گے، کچھ تک جا کر منافقین جو دل سے ہی مومن نہیں تھے ان کا نور بجھ جائے گا۔ جب نور بجھ جائیں گے، اندھیرے میں ہو جائیں گے، تو مومنین جو اتنے میں آگے نکل جائیں گے، یہ پیچھے سے منافق مومنین کو آواز دیں گے کہ ٹھہرو، ہمارے چراغ، ہمارے نور بجھ گئے ہیں اور ہم بھی تمہارے ساتھ جانا چاہتے ہیں، ٹھہرو ہمیں بھی ساتھ لے جائے۔ تو غیبی اللہ تعالیٰ سے آواز آئے گی کہ تم پیچھے مڑ کے جاؤ، جہاں سے پہلے تمہیں نور ملا تھا وہاں جاؤ، وہاں سے دوبارہ نور لے کر آؤ۔ وہ پیچھے مڑ کر آئیں گے
تو آگے اللہ تعالیٰ دیوار بنا دیں گے. فَضُرِبَ بَيْنُهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ. فرمایا کہ ان کے لیے ان کا دیوار بن جائے گی. پیچھے مڑ کر آئیں گے، نہ پیچھے انہیں نور ملے گا اور نہ ہی آگے اتنے میں مومنین آگے بہت سفر کر جائیں گے اور وہ اندھیرے کے اندر یعنی کہ حیران پریشان رہ جائیں گے. تو یہ جو ابتدا نور دے کر کچھ چلا کر پھر بجھا دیا، یہ بھی ان کے ساتھ استہزاء ہے. اور اسے اللہ پاک سورہ تحریم کے اندر بیان ہے، نورہم یسعی بین ایدیہم و بایمانہم. اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسے حقیقت پر معمول کرتے ہوئے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان منافقین کے ساتھ جنہوں نے صحابہ کے ساتھ استہزاء کی تو ان سے کہیں گے کہ چلو تم ان کے سامنے جنت دروازہ کھول دیں گے اور کہیں گے جو جنت کے اندر جاؤ. اب یہ بڑے خوشی خوشی دوڑے دوڑے جنت کی طرف جائیں گے. جب جنت کے قریب پہنچے اچانک دروازہ بند ہو جائے گا. جب اچانک دروازہ بند ہو جائے گا تو یہ ان کے ساتھ کیا ہوگا؟ استہزاء ہوگا. تو دونوں تفسیریں اس کی ہے. تو فرمایا کہ جیسے وہ صحابہ کے ساتھ استہزاء کرتے ہیں اللہ اسی طریقے سے ان کے ساتھ استہزاء کریں گے. یہ تو تھا قرآن پاک کا لفظی ترجمہ اور با محاورہ ترجمہ اور اس کا مطلب. اب یہاں ان دو آیات کے اندر دو چار الفاظ ہیں تو جن کی تحقیق میں آپ حضرات کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں، پھر دوبارہ ان کی تحقیق بیان نہیں کریں گے کیونکہ بار بار یہ الفاظ آتے ہیں. پہلا لفظ ہے یہ ان لوگوں کے لیے جو علم کے ساتھ شوق رکھتے ہیں، گرامر کے ساتھ تعلق رکھتا ہے. لفظ شیاطین، شیاطین جمع ہے شیطان ان کی. شیطان کا مادہ ہے شطنن. شطنن کا معنی ہوتا ہے حق اور خیر سے بعید ہونا. اور تفسیر جمالین شرح جلالین والے نے لکھا ہے کیا؟ حق اور خیر سے بعید ہونا. اور فرمایا کہ عربی زبان میں اس کا مفہوم اور زیادہ وسیع ہو جاتا ہے. ہر سرکش کو بھڑکانے والا اور حد سے گزرنے والے کو بھی شیطان کہتے ہیں. اور تفسیر بغوی والے نے ایک اور بات بھی لکھی ہے. فرمایا کہ شطنن کا معنی گہرا بھی ہوتا ہے. عربی کے اندر شطنن بیر و شتون کہا جاتا ہے، بیر و شتون گہرا کنواں. تو فرمایا کہ شیطان کو بھی شیطان اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ بھی اپنے نافرمانی کے اندر اور حد سے آگے بڑھ جاتا ہے اور نافرمانی کے اندر بڑا یعنی کہ گہرا ہوتا ہے. اور فرمایا کہ حد سے گزرنے والا، اور اس کا مفہوم حدیث پاک کے اندر اس سے بھی اور زیادہ وسیع ہے. فرمایا کہ حدیث پاک کے اندر تنہا سفر کرنے والے کو بھی شیطان کہا گیا ہے. تنہا اکیلے سفر کرنے والے کو بھی کیا؟ شیطان کہا گیا ہے. تو بہرحال اس کا اسم وصفی کے طور پر تو یہ لفظ شیطان اسم وصفی کے طور پر تو یہ ابلیس کے ساتھ کیا خاص ہے. عربی کے اندر کہا جاتا ہے کل عات متمرد من الجن والانس والدواب شیطان. یعنی کہ شیطان جو ہوتا ہے یہ جنوں میں سے بھی ہوتا ہے، انسانوں میں سے بھی ہوتا ہے، حتیٰ کہ حیوانات میں سے بھی ہوتا ہے. حتیٰ کہ حیوانات کے اندر بھی کیا جنات ہیں، شیاطین ہیں. اور دوسرا باقی اس سے مراد شیاطین سے مراد کیا ہے؟ مراد اس سے رؤساء یہود، یہود کے سردار، سرداران مشرکین اور منافقین. یہود کے سردار مشرکین اور منافقین اس شیاطین سے مراد ہیں جب وہ ان کے پاس آتے تھے. یعنی جن کے ایما پر یہ لوگ کیا یہ شرارتیں اور نفاق کیا کرتے سے وہ لوگ مراد ہیں. اور دوسرا لفظ مستہزئون. مستہزئون یہ صیغہ اسم فعل ہے باب استہزاء سے یعنی استفعال سے، اور اس کا معنی ہوتا ہے تمسخرہ کرنا، مذاق اڑانا. مطلب یہ ہے کہ عام منافقین جب تنہائی میں اپنے سرداروں کے پاس جاتے اور انہیں جا کر کہتے ہم تو ایمان والوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں، مسخرہ کرتے ہیں، مذاق کے طور پر ان کے سامنے اظہار ایمان کرتے ہیں. اگر لفظ یستہزئ
یستہزئ صیغہ واحد مذکر غائب فعل مضارع معروف ہے، یہ بھی باب یعنی کا استفعال سے ہے، یعنی استہزاء کرنا، مذاق کرنا، اور تفسیر اس کی میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دی۔ آگے لفظ ہے وَيَمُدُّهُمْ، یمد المد سے مشتق ہے، اس کا معنی الزیادہ یعنی زیادتی اور بڑھنا۔ یہ اس مادہ سے دو لفظ استعمال ہو، دو باب، ایک ہے مجرد مدن، اس کا استعمال عام طور پر شرط کے لیے زیادہ ہوتا ہے، جیسے یہاں فرمایا وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ کہ وہ اپنی سرکشی کے اندر، نافرمانی کے اندر اور زیادہ بڑھتے جا رہے ہیں۔ اور دوسرا ہے امداد، امداد کا لفظ جو ہے یہ زیادہ تر خیر کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور چنانچہ قرآن پاک نے دو جگہ فرمایا وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، ہم نے تمہاری مالوں کے ساتھ اور بیٹوں کے ساتھ کیا مدد کی، اور اسی طرح فرمایا وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ، اور میوے اور گوشت کے ساتھ ہم نے تمہاری کیا مدد کی، یعنی خیر بھلائی کے متعلق استعمال ہوا۔ اور آخری لفظ ہے کیا یعمہون، یعمہون عمہ سے مشتق ہے، یہ بھی صیغہ جمع مذکر غائب ہے، تو اس کیفیت کو کہتے ہیں کہ انسان چلتے چلتے راستہ بھول جائے، اب وہ اندھوں کی طرح بھٹکتا پھرے، راستہ تلاش کرتا پھرے، اسے کہتے ہیں اعمى۔ عربی میں کہتے ہیں التردد فی الضلالۃ والتحیر فی منازعہ، اسے کہتے ہیں یعنی کا اعمى کہتے ہیں۔ دعا فرمائیں اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یا الہ العالمین ہم سب کے صغیرہ اور کبیرہ، ظاہر باطن ہر قسم کے گناہ معاف فرما دے۔ اے اللہ جو مسلمان بیمار ہیں یا اللہ تمام کو صحت عطا فرما دے۔ یا اللہ جو پریشان حال ہیں یا اللہ ان کی نصرت اور مدد فرما۔ یا الہ العالمین آج تک جتنا مسلمان فوت چکے ہیں اللہ تمام کی مغفرت فرما دے، تمام کی قبر کو منور فرما دے۔ یا الہ العالمین عالم اسلام کو اتفاق و اتحاد نصیب فرما، حرمین شریفین کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمارے وطن عزیز کی بھی حفاظت فرما۔ یا اللہ اس کو اندرون اس کو ہر قسم کے سازشوں سے محفوظ فرما۔ اے اللہ اس اسلام کا قلعہ بنا، امن کا گہوارہ بنا، امن کا گہوارہ بنا۔ اے اللہ ہمارے تمام نمازیوں کی جان و مال کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ان کے گھر بار کے اندر برکت عطا فرما۔ یا اللہ ان کی ہر پریشانی کو دور فرما، ہر جائز حاجات کو پورا فرما۔ یا اللہ ہماری اس مسجد تا قیامت آباد فرما۔ یا اللہ اس کی تمام ضروریات خزانہ غیب سے پورا فرما۔ یا اللہ ہمارے اس پروگرام کو، درس قرآن کو یا اللہ پورے علاقے کے لیے رشد و ہدایت کا ذریعہ بنا۔ یا اللہ پورے عالم کے لیے جو رشد و ہدایت کا ذریعہ بنا۔ یا اللہ محض اپنی رضا کے لیے یا اللہ اشاعت قرآن کا کام کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ بیان کرنا بھی اپنی رضا کے لیے یا اللہ، سننا بھی اپنی رضا کے لیے یا اللہ اسے قبول فرما۔ یا اللہ اسے قبولیت نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ لا الہ الا اللہ۔